سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہود و نصارہ کی سازشوں سے، چال بازیوں سے، مکاریوں سے ہوشیار اور چکنا رہنے کی ہدایت کی کہ یہ کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتے کہ جس میں اسلام والوں کو نقصان ہو، اس لیے ان کی سازشوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو، چکنے رہو۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ سے اگلی آیات تک اللہ پاک نے ایمان والوں کو اپنے اجتماعی نظم کو مضبوط، مربوط اور بہتر بنانے کے لیے دو ہدایات ارشاد فرمائی۔ ایک ہدایت ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور ایک ہدایت ہے کہ آپس میں ایک رہو۔ آج میرے عزیز دوستو، آپ اور میں بہت اچھی طرح سے اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہم سے مفقود ہو گئی یا کم ہو گئی، ختم ہو گئی یا کم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہود و نصارہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی چال بازیوں سے محفوظ رکھے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ دو چیزیں ہم امت مسلمہ اپنے اندر پیدا کریں، ایک تقوی، دوسری وحدت، اللہ کا ڈر، خوف اور دھیان، اور آپس کا اتحاد اور اتفاق۔ آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس میں پہلی ہدایت کا ذکر ہے، دوسری ہدایت کا ذکر انشاءاللہ العزیز اگلی آیت میں، اگلے دروس میں آئے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم میں جہاں یہ لفظ آئے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ہر ایمان والے کو یوں سمجھنا چاہیے جیسے اللہ نے میرا نام لے کے مجھے مخاطب کیا۔ یہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی برکت ہے۔ کہاں ہم گندے مندے گناہوں سے لتھڑے لوگ، کہاں اللہ کی پاک ذات، کوئی وجہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے مخاطب ہو۔ لیکن ایمان ایسی قیمتی دولت ہے کہ اس کی نسبت سے اللہ مجھ سے آپ سے خطاب کرتا ہے، اے ایمان والو۔ تو فرمائے کہ خوب کان دہان لگا کے سنے کہ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔
مجھے جو نام لے کے پکارا ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمائے اللہ پاک کے ارشاد فرماتے اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ جیسے ہم دعا میں پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آگے وقنا عذاب النار، وقنا کا معنی اور ہمیں عذاب نار سے بچا، تو تقوی اسی قنا سے ہے۔ وقا یقی اس کا اصل مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ تو بچنا کس چیز سے؟ بچنا اللہ کی ناراضگی سے۔ اللہ رب العالمین میرے کسی عمل سے ناخوش نہ ہو جائے، میرا کوئی عمل اللہ کو ناپسند نہ آئے، کیونکہ ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت ہے۔ کہہ دیجئے بے شک ہر ایمان والا اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کسی بات پہ خفا نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جن سے ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت ہے، ہمارا بھی کوئی عمل ایسا نہ ہو، عقیدے میں، نظریے میں، عمل میں، زبان سے، عمل جسم سے، کوئی ایسا کام ہم نہ کریں کہ جو اللہ کو پسند نہ آئے، جس سے اللہ ناخوش ہو جائے، ایسا کوئی کام نہ کرے۔ اس کا نام تقوی ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی محافظت بر حدود شرع است، شریعت کی تمام حدود کی حفاظت کا نام تقوی ہے۔ جہاں جہاں شریعت نے حد بندی کر دی، یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے یہ نہیں سننا، یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے یہ نہیں پینا، اس طرف کو جانا ہے اس طرف کو نہیں جانا، جس جس جگہ شریعت نے لائن کھینچ دی ایمان والا اس لائن کو کراس نہ کرے، اس کا نام تقوی ہے، اس دائرے کے اندر رہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، قرآن کریم کو پڑھنے والا، سمجھنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ بھائی ابی یہ تو بتاؤ کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین، کیا آپ کسی ایسے راستے سے کبھی گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، درمیان میں پگڈنڈی ہو، ادھر بھی جھاڑیاں ادھر بھی جھاڑیاں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارہا گزرا ہوں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ایسی جگہیں اور ایسے راستے بہت سارے تھے، اور حضرت عمر اونٹ چرایا کرتے تھے تو ایسے راستوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو پوچھا کہ کیسے گزرتا ہے بندہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دامن کو سمیٹ سمیٹ کر، کہ کہیں کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے، ایمان کے راستے پر اپنے نیکیوں کے دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا بچا کے چلنا، اسی کا نام تقوی ہے، کہ کسی گناہ کے کانٹے میں میرا دامن الجھ نہ جائے۔ میرے محترم دوستو، یہاں اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایسے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی کا حق وہ ادا کر سکتا ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے وہ تقوی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اپنی اس زبان کو
کسی بھی مسلمان بلکہ کسی بھی انسان کو اذیت دینے سے روک کے رکھنا، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، بہتان نہ ہو، الزام تراشی نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، اس زبان کو اس سے روک کے رکھنا، اس کا نام ہے تقوی کا حق ادا کرنا۔ اور اسی طرح ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان ہر قدم یہ سوچ کر اٹھائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنی اللہ کی نظروں کے سامنے ہوں۔ تو جب انسان 24 گھنٹے اس کیفیت میں گزارے گا تو پھر گویا تقوی کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہوگا مشق سے، جب بار بار ہم اس کو دھیان میں لائیں گے تو ایک دن اللہ اپنا دھیان ہر وقت نصیب فرما دے گا۔ اور میرے عزیز دوستو، تقوی کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار۔ سب سے بڑا فائدہ تقوی کا یہ ہے، 14ویں پارے کی آخری آیت، سورۃ النحل کی آخری آیت، اللہ رب العالمین کا ساتھ مل جاتا ہے تقوی سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے تو تقوی اختیار کر لیں۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، سورۃ الطلاق میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے، اسی صورت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور ایک فائدہ اسی صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے ہر تنگی میں سے اس کے لیے راستہ پیدا فرما دے گا۔ جہاں بندے کو محسوس ہوگا کہ میرا راستہ بند ہو رہا ہے، اللہ ان بند راستوں کو اس کے لیے کھول دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور ایک فائدہ اسی صورت مبارکہ میں یہ بتایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق ملے گا۔ تو اس لیے میں آپ ہر وقت دھیان اللہ کی طرف لگائیں، اللہ سے لو لگائیں۔ دوسری بات جو اللہ پاک نے یہاں فرمائی وہ یہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اسلام والے ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں تمہیں موت آئے، اس کے بغیر موت نہ آئے۔ اب میں آپ سب سوچ رہے ہیں، ہمارے دل دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ موت تو کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، کس حال میں موت آئے یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کس کی موت کس حال میں آئے گی۔ تو پھر یہ حکم کیسا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں؟ تو اس کی وضاحت میں علماء نے لکھا ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما انتم تحیون تموتون، جس طرح کی تم زندگی گزارو گے انہی اعمال پہ تمہیں موت آئے گی۔ وَكَمَا أَنْتُمْ تَمُوتُونَ تُحْشَرُونَ، اور جس طرح کے حالات میں تمہیں موت آئے گی انہی حالات میں قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو زندگی بھر جو انسان جن اعمال میں لگنے کی کوشش کرتا رہے گا انہی اعمال پہ اس کو موت آئے گی، اور جن اعمال پہ موت آئے گی انہی اعمال پہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اب یہ تو ہمارے بس میں ہے کہ ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو کھینچ تان کے نیکی کے کاموں میں لگائیں۔ تو جب انسان نیکی کے کاموں میں لگا رہتا ہے اللہ اس کو موت بھی نیکی کے کاموں میں ہی نصیب فرما دیتے ہیں، اور جب نیکی کے کاموں میں موت آئے گی تو پھر حشر بھی نیکی کے کاموں میں ہی ہوگا۔
یہاں پہ یہ سوال ہوگا کہ بہت دفعہ ایسا دیکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے کہ ایک بندہ نیک اعمال کرتے کرتے اچانک موت غلط کام پہ آ جاتی ہے، یا کوئی غلط کام کرتے کرتے اچانک موت نیکی والے کام پہ آ جاتی ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس میں جو نیک اعمال کر رہے ہیں وہ نیک نیتی سے نہیں کر رہا، اخلاص سے نہیں کر رہا، دل میں دکھلاوا ہے، نمود ہے، شہرت ہے، کوئی اور جذبہ ہے، اس لیے اس کا وہ عمل نیک ہے ہی نہیں۔ دیکھنے میں نیک ہے لیکن اللہ تو حقیقت کو جانتے ہیں۔ اور جو آدمی گناہ کے کام کر رہے نامعلوم وہ دل میں کتنا ندامت والا ہے، کتنی شرمندگیاں اس کے دل میں۔ اور یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، عبادت کرنے والے کا اپنی عبادت پہ گھمنڈ کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور گناہ گار کا اپنے گناہوں پہ ندامت کرنا اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ جہاں انسان کو عبادتیں نہیں پہنچا سکتی وہاں بعض اوقات ندامتیں پہنچا دیتی، اس لیے اپنے اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے اور کھینچ تان کے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگانا چاہیے۔ جب انسان نیکی کے کاموں کی طرف آئے گا تو اللہ نیکی والے کاموں پہ ہی موت نصیب فرمائے گا، اور جب نیکی والے کاموں پہ موت آئے گی تو حشر بھی نیکی والے کاموں پہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس آیت مبارکہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک العافیہ، اللہم انا نسألک دوام العافیہ، اللہم انا نسألک الشکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا